السلام علیکم ناظرین، قانون اور سماج کے ساتھ میں عثمان فاروق آپ کا ہوسٹ۔ آج ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے وراثت، اور اس کے لیے جن مہمانان کو ہم نے بلایا ہے اس میں ڈاکٹر ساجد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ پورا وراثت کے حوالے سے رکھیں گے اور تخصص بھی انہوں نے جو ہے وراثت میں کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ کیسر جمیل ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جو ہے ہم قانونی حوالے سے جو انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ مجھے وراثت کے حوالے سے بتائیے کہ وراثت آخر میں کیا ہے، ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے۔ وراثت عربی کے لفظ ارث سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے منتقلی، کیونکہ اس میں ایک شخص کی انتقال کے بعد اس کے جو ترکہ، اس کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں وہ اس کے وارثین میں منتقل ہوتی ہیں۔ مگر میں اس سے پہلے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ وراثت اللہ کا حکم ہے، یعنی وراثت کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں، اور ایک ہم مسلمان کی حیثیت سے حکم کو کیسے لیں یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایمان لائیں، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے تاکہ ہمیں جنت، اللہ کا قرب حاصل ہو، تو اس کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا علم مکمل نہیں ہے۔ جب ہم اس طرف بڑھتے ہیں زندگی میں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کئی چیزوں میں کہ ہم کیسا رویہ کریں، کیا فیصلہ کریں جو کہ بالکل صحیح ہو، یعنی جس کے نتیجے میں ہمیں جنت کی طرف بڑھنے کا موقع ملے اور اللہ کا قرب ملے۔ تو یہ جو ہماری علمی رکاوٹ ہے، تو اس کے جواب میں اللہ کی رحمت ہے کہ وہاں سے حکم آتا ہے کہ پھر تم لوگ یہ مسئلہ آ گیا، جیسے انتقال ہو گیا، اب کیسے تقسیم کریں، تو اللہ نے کہا کہ حکم کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح کر لیں۔ تو اللہ کے حکم ایک بہت بڑی رحمت ہے، تو اس رحمت کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور اس کو بڑی خوشی سے لینا چاہیے، اور جس طرح اللہ نے کہا ہے فوراً اس حکم کو ادا کر دینا چاہیے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی ہے، آیت نمبر 11-12 اور آیت نمبر 156۔ مگر اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے حکم بیان کیے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور اس کے یہ پیچھے وارثین ہوں، تو پھر ان کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح دے دیں۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں، تلک حدود اللہ، یہ جو احکام ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اس کو دل کی خوشی سے اللہ کے خاطر کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ اور پھر ساتھ 14ویں آیت میں صاف کہا ہے کہ جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اس میں حد سے آگے بڑھے گا، تو وہ پھر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس حکم کو، اس وراثت کے حکم کو اہمیت دینا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا حکم ہے، اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ورثہ کون کون ہے اور کس طریقے سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اور کس کا کتنا حصہ کس طرح سے بنتا ہے۔ اس سے پہلے میں آؤں گا اپنا کیسر جمیل صاحب کے پاس، اور ان سے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک باپ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اس باپ کے انتقال کے بعد اس کے 4 جو ہے بیٹے ہیں، 3 جو ہے مطلب بیٹیاں ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پہ اگر آپ سے بات کرنا چاہوں تو ہوتا یہ ہے کہ 4 بیٹے کسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور 3 بیٹیاں، ان کی شادی ہو گئی ہے، ان کا ایک الگ اپنا گھر موجود ہے۔ تو سوچا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس مکان میں کہ جس میں 4 بیٹے رہ رہے ہیں، جو ترکے کے اندر آتا ہے، اس کو اگر ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ مکان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر جو ہے وہ وارث ہیں بھی جو ہے بہنیں اس کی، اور کیا اس کے اندر ہونا چاہیے؟ مولانا نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ یہ وراثت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ورثہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ اچھا، قانون بھی ویسے تو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو، سیکشن 4 کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تو پورا ایک اس کے اندر وہ موجود وراثت ہمارے یہاں الحمدللہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے، بالکل شریعہ کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فیملی آرڈیننس کے اندر وہ پوتوں اور نواسوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اوورآل اس کے علاوہ تقریباً سارے جو ہے وہ قانون جو ہے اس کے سب قرآن و سنہ اور جو بھی کہیں فقہ کے مطابق ہے ہمارے، جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو آپ کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے
کہ کسی کا یہ موت واقع ہو گئی ہو تو اس نے جو کچھ ترکے میں چھوڑا ہے اس ترکے کی تقسیم فوری ہونی چاہیے. اگر کسی قسم کا کوئی بہن، آپ نے کہا بہنوں ظاہر ہے کہ بہنیں اسی طرح سے حصہ دار ہیں جس طرح سے ایک جو ہے وہ بھائی حصہ دار ہیں، بیٹے جس طرح سے حصہ دار ہیں اور اسی طرح سے جو ہے بہنیں بھی حصہ دار ہیں. اور اگر ماں اگر بیوہ ہے تو وہ بھی حصہ دار ہیں، یعنی ماں باپ ہیں وہ بھی حصہ دار ہیں. یعنی یہ تو بالکل ہے. اگر کوئی متوفیقہ کے والدین ہیں وہ بھی حصہ دار ہیں، جو بیوہ ہے وہ بھی حصہ دار ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی حصہ دار ہیں. تو یہ تو اب بالکل ان کو تقسیم کرنا. لیکن اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک مکان ہے اور اس میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں رہ رہے ہیں، لیکن تقسیم تو ہونا ہے فوری طور پہ. ورنہ ظاہر ہے کہ آپ پھر وہ عدالت میں جائیں گے، مجبور ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے جن کا حصہ نہیں مل رہا ہوگا. تو کم از کم پریکٹیکلی ایسا ہم لوگ کرتے ہیں کہ کم از کم فوری طور پہ فیملی سیٹلمنٹ بنا لیں، یعنی ایک صلح نامہ بنا لیں. اور فیملی سیٹلمنٹ بنانے کے بعد اس میں طے کریں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ وراثت ہیں، اس کی یہ قیمت ہے، ٹوٹل ویلیو اس کی یہ ہے، اور یہ جو ہے اس وقت فلاں کے قبضے میں ہے، فلاں کے قبضے میں ہے، فلاں اس کے اتنے حصہ دار ہیں. ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کو جو ملنا ہے تو وہ طے کر لیں کہ کب ملنا ہے اور کس طرح سے ملنا ہے. پھر اس فیملی سیٹلمنٹ کی بنیاد پر پھر مختلف ایفیڈیوٹ بنا لیں، مختلف ڈکلریشن بنا لیں. پھر اس طرح سے کم از کم اس کا تو آپ فوری طور پہ یہ مسئلہ کریں، اس کو لٹکائیں نہیں. کم از کم یہ ہے کہ ایک طے کر لیں اور پراپر ڈاکومنٹیشن کریں. یعنی فیملی سیٹلمنٹ لا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فیملی سیٹلمنٹ کو اسی طرح سے کنوینس ڈیڈ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے رجسٹرڈ ہوتا ہے، اسی طرح سے اسٹیمپ ڈیوٹی کے ساتھ، اس لیے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. پھر اس فیملی سیٹلمنٹ کی روشنی میں جو چیزیں بنتی ہیں، ڈکلیریشن بنتی ہے کہ فلاں جو ہے اتنی رقم جو ہے فلاں کو فلاں ٹائم میں دے گا، تو ساری چیزیں بنتی ہیں. پھر اس طرح جو ہے سبسیکوینٹ جو کچھ ڈاکومنٹیشن ہوتا چلا جاتا ہے. کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے اور ایک اموویبل ہوتی ہے. اور اس میں بھی ایک تو وہ ہے جو کیش کی صورت کے اندر موجود ہے یا زیورات کی صورت میں. ایون یہ کہ اگر کچن کا کوئی سامان بھی ہے تو اس کا کیا یعنی پورا ایک معاملہ ہوتا ہے. میں دوبارہ یعنی اس پر بھی بات کروں گا. اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو کون لوگ شامل ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے تقسیم ہونا چاہیے. وراثت کے اندر جب ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کے وارثین قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو ذوی الفروض کہتے ہیں، یہ 13 افراد ہیں، یعنی وہ افراد جن کا نام قرآن حدیث میں آیا ہے کہ ان کو حصہ ملنا چاہیے، اور پھر حصوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو نصف ملنا چاہیے، ہاف، 1/4، 1/8، اس طرح جن کے بارے میں ذکر آیا ہے. 13 افراد ہیں، 4 مرد ہیں اور 9 خواتین ہیں. یعنی شوہر، باپ، دادا اور ماں شریک بھائی یہ مرد حضرات ہیں، اور اس طرح خواتین میں بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، سگی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے اور ماں شریک بہن ہے. یہ 13 افراد ذوی الفروض کہلاتے ہیں. یعنی وہ افراد جن کے حصے باقاعدہ نام لے کر مقرر کیے گئے قرآن میں، جو باقی ہیں وہ حدیث میں، یا پھر کچھ افراد جیسے دادا وغیرہ اجماع صحابہ سے ثابت ہیں. تو یہ سب سے پہلے اگر ہم وراثت کا پروسیس لیں تو اس سے بھی پہلے بنیادی طور پر تقسیم اس طرح شروع ہوگی کہ ایک شخص کے جب انتقال ہو تو اس میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین پہ خرچہ ہوگا. سب سے پہلے ہم ترتیب لیں تو، کیونکہ انسان محترم ہے تاکہ وہ احترام سے دفن ہو جائے اسی مال میں سے جو پہلے ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ خود کر دیتے ہیں. اگر صورتحال ہے کہ کوئی اس میں آج کل خرچے آ رہے ہیں، پہلے تو یہ خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا. گورکن کا یا جو قبر وغیرہ آپ نے بنائی ہے جی، اس پہ کفن پہ کچھ آ رہا ہے، زیادہ تر قبر پر آ رہا ہے، 10,000 تک 5 اس طرح خرچہ آ جاتا ہے. تو جو ضروری خرچہ ہے وہ تو ضرور کریں. یہ نہیں کہ شان بنا رہے ہیں، قبر کو لاکھ روپے کی بن رہی ہے، اور یہ نہیں. ایک ضروری طور پہ ایک انسان عزت سے دفن ہو جائے تو وہ اگر کوئی اتفاقاً نہیں خرچ کر رہا، ہمارے معاشرے میں تو کر دیتے ہیں انتظام، نہیں ہو رہا تو پہلے اس آدمی کے ترکے میں سے جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے پہلا خرچہ اس پر ہو. پھر دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی. اس شخص پر جو واضح قرض ہے لوگوں کا وہ فوری طور پہ ادا کیا جائے.
اور جب تک قرض ادا نہیں ہو بنیادی طور پہ وراثت کی آگے تقسیم نہیں ہوتی. یہ حکم میں یہ بات شامل ہے. پھر قرض کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس شخص نے کوئی وصیت کی ہے زندگی میں کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقم اس کو دے دی جائے, تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں بھی دو اصول ہیں. ایک تو وصیت کتنے پورے مال کی ہوگی, یعنی اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث کے حوالے سے یہ مقرر ہے کہ 1/3 میکسیمم, زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس سے کم ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر زیادہ کی کر دی جائے تو وہ مانی نہیں جائے گی اگر وارثین موجود ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جن وارثین کو حصہ مل رہا ہے, تو جو ہبہ ہے یہ بھی اس کی ایک شکل ہے؟ نہیں, ہبہ نہیں. ہبہ تو زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے. وصیت کا اصول یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو دیا جائے, یہ وصیت کا اینگل ہوتا ہے. تو اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ جن وارثین کو حصے مل رہے ہیں, ابھی میں نے 12 کے ذکر کے, تو جن وارثین کو حصے مل رہے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی, اور جن کو حصے نہیں مل رہے ان کے لیے وصیت کی جا سکے. تو وصیت میں یہ اصول ہے. اس کے بعد جو مال بچا تو پھر یہ جو 13 افراد ذکر کیے ہیں ان میں جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر عصبہ آتے ہیں, یعنی عصبہ حدیث سے لفظ ثابت ہے, یعنی جو میت کے مرد قریبی رشتہ دار, یعنی ان کی ایک ترتیب ہے, بیٹا, پوتا, پڑ پوتا, نہیں تو پھر دادا, باپ, دادا, پر دادا, یہ اس کے بعد پھر سگا بھائی, بھتیجا, ستیلا بھائی, ستیلا بھتیجا, یہ نہیں تو پھر سگا چچا, چچا زاد بھائی, یا پھر ستیلا چچا, چچا زاد بھائی. تو یہ افراد کہلاتے ہیں عصبہ. یہ ان کے حصے مقرر نہیں ہیں, یعنی 1/4 ہاف اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح ہیں کہ اگر یہ اکیلے ہیں تو سارا ان کا, اور اگر یہ ان 13 افراد کے ساتھ کسی کے ساتھ ہیں تو پہلے ان کا حصہ دے دیں. جیسے بیٹی ہے اس کا نصف ہے, اور اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں باپ آ رہا ہے, تو بیٹی کا حصہ دے دیں, باقی سارا باپ کا ہو جائے گا. تو عصبہ یا تو اکیلے ہوں تو سارا ان کا, اور اگر کسی حصے والے کے ساتھ ہیں تو ان کا حصہ دے کے باقی سارا اس کا ہوتا ہے. اور عصبہ میں ایک ترتیب ہے, جو ان میں سب سے قریب ہے وہ موجود ہے تو باقی کا نمبر نہیں آتا. مثلا بیٹا موجود ہے تو پوتے کا نہیں آئے گا, پوتا ہے تو پھر پڑ پوتا نہیں آئے گا, اگر یہ نہیں ہے تو باپ کا, اگر بیٹا موجود ہے تو باپ عصبہ نہیں بنے گا. اچھا, تو یہ ترتیب ہے. دودھ شریک بہن بھائی بھی جو ہے نہیں, اس میں شامل نہیں ہوتے, دودھ شریک نہیں. یہ کیونکہ وراثت کی بنیادیں دو ہیں وارث بننے کی, ایک نسب ہے خونی رشتہ, اور ایک نکاح ہے, بس یہ دو بنیادیں ہیں. تیسرے نمبر پر اس میں اولو الارحام آتے ہیں, یعنی یہ جو عصبہ ہیں اور یہ جو 13 افراد ہیں جنہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں, ان کے علاوہ جو میت کے رشتہ دار ہیں, مثلا نانا, نواسی, اور یہ جو رشتہ دار ہیں, ان کا نمبر جب آتا ہے جب کہ یہ اوپر والے دو نہ ہوں, یعنی یہ 13 افراد اور عصبہ یہ بالکل نہ ہوں, تو پھر ایک لسٹ ہے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کا نمبر آتا ہے, ان کی بھی ایک ترتیب ہے. تو یہ 3 وارثین کہلاتے ہیں, ذوی الفروض, حصے والے, عصبہ, اور ان کے علاوہ باقی رشتہ دار جنہیں اولو الارحام کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک چارٹ کی صورت میں بھی ہم لوگوں کو سمجھا سکیں, کیونکہ اس کو پورا یاد رکھنا بہرحال کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس پورے علم کا جاننا. اچھا ایڈوکیٹ صاحب, میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا, چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کسی پرائیویٹ یا کسی فرم سے وابستہ ہوتے ہیں یا کسی گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد ان کو کہیں پہ گریجوٹی, پینشن یا اسی طرح اور بہت سارے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں گرانٹ وغیرہ, تو اس میں کیا حکم ہے اور اس میں قانونی طور پر جو ہے کون سی پریکٹس جو ہے آج کل جاری ہے, تھوڑا سی اس کی وضاحت. اس کے جواب سے پہلے میں مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ انہوں نے بالکل وہ اصطلاح میں بات کی ہے نا, تھوڑا تو میں انگریزی میں اس کو کیا, جی ہاں آسان بھی ہو جائے گا تھوڑا. اور پہلا تو شیئرر ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ جو پہلا جو ہے وہ شیئرر ہے, وہ جو پہلی جو فہرست ہے اس کو شیئررز کہتے ہیں, اور دوسری جو ہے ریسیڈیوری کہتے ہیں, اس کو ریسیڈیوری کہتے ہیں. اگر اس پہلی والی فہرست میں وہ لوگ نہیں موجود نہیں ہیں جن کے شیئرز طے ہیں, اور وہ شیئر تو اللہ نے طے کیا بلکہ, تو پھر وہ ریسیڈیوریز میں آ جاتے ہیں, جس کو آپ انہوں نے عصبہ.
اور تیسرا جو ہے پھر وہ وہاں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، یا کچھ وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، کچھ باقی پھر بھی باقی ہو، تو وہ پھر تھرڈ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، وہ باپ کی طرف، وہ ماں کی طرف وغیرہ وغیرہ، جس کو ہم ڈسٹنٹ کنڈرڈ کہتے ہیں. تو یہ ذرا سا ذہن میں رہے کہ شیئررس، ریسیڈیوریز اینڈ ڈسٹنٹ کنڈرڈس، یہ تین جو ہے وہ کیٹیگریز ہے ورثہ کے. تو آپ نے سوال کیا تو اس میں جو ہے بہت یہ کہ پینشن، وہ امپلائز کے حوالے سے بات کیا آپ نے، اور سروس بینیفٹس کے حوالے سے بات کی. گروپ انشورنس ہے، تو پینشنز، گریجویٹی، بینیولنٹ فنڈ، گروپ انشورنس، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پینشن کے متعلق جو ہے کہ وہ پینشن جو ہے ایک وہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ صرف جو ہے فیملی کو ملے گا، باقی جو ہے انہیریٹ، وہ جو ہے اس میں جائے گا، ترکے میں جائے گا. لیکن بعض ڈیسیشنز ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو سیلری جو ہے نا جو ملتی ہے وہ 6 مہینے کی سیلریز ملتی ہے، اب 1 سال کی ہو گئی ہے. لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ، وہ لیو انکیشمنٹ جس کو کہتے ہیں. ایک شخص جو ہے مر جاتا ہے تو یا زندگی میں اگر ریٹائر ہو جاتا ہے تو پہلے 6 مہینے کی اس کو سیلری ملتی تھی، اب 1 سال کی ملنے لگی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو ہے ترکہ ہے، یہ کہتے ہیں ترکہ یہ بٹے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ سوائے گروپ، لیکن گروپ وہ ہے گروپ انشورنس نہیں، جنرل پروویڈنٹ فنڈ جس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں یا پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں، یہ ترکہ ہے. یعنی ایک فیصلہ یہ ہے کہ جی پی فنڈ جو ہے وہ ترکہ ہے، باقی کوئی ترکہ نہیں ہے، باقی کوئی ترکہ نہیں ہے، وہ فیملی کو ملے گی. یعنی جو بیوہ ہے تو بیوہ کو ملے گی، اور اگر شوہر ہے جو اگر کوئی خاتون تھی جو امپلائی تھی وہ اگر مر گئی ہے تو صرف سب شوہر کو ملے گا. غیر شادی شدہ اگر بچے یا بچی ہیں ہاں تو پھر بچیوں کو ملے گا، پھر بچے کو نہیں. اچھا، میں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ 2 طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پورا ایسے میں بھی ہے کہ بھئی آپ اس کو داخل کرتے ہیں، اس کے اندر پورا ایک کیس کا پروسیس ہے. تو اس میں کیا حکم ہے؟ آپ نے ایک تو بات ہماری آئی بھی کہ بھئی اس کے اندر جو ہے سیٹلمنٹ کے اوپر بات سب کے متعلق ہوگا. یا تو اگر حالانکہ چاہیے یہ کہ جو پیسے ہیں بینکس کے اندر پیسے ہیں، لاک اپ کے اندر ہے، لاکر کے اندر پیسے ہیں، یا کوئی ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہے نا، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ٹائپ کی، اس کو تو فوری طور پہ جو ہے نا سو ان کیش کرائیں اور جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم کرائیں. ہاں اس میں ایک بات ضرور معلومات ہونی چاہیے ہمیں کہ یہ ضرور ہے کہ سب چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی مائنر بچے اگر ہیں 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں تو کورٹ خود بھی جو ہے فیصلہ کرتی ہے جب تو مائنرز کے جو شیئرس ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پٹیشنر کو یا دوسرے ورثہ کو نہیں دیتی، کورٹ عدالتیں نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنے یہاں اس کو جمع کر دیتی ہیں، جمع کر کے ایسے ہی رکھ دیتی، بلکہ اس کو انویسٹ کر دیتی تاکہ اس کے جو ہے وہ پیسے بڑھتے رہیں، اس کا منافع بڑھتا رہے. اور بچہ جب 18 سال کا ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ بن جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے کہتا ہے کہ ہم میجر ہو گئے، ہمارے پیسے دے دیے جائے. تو جو پیسے اس کے شیئر ہوتے ہیں اور اس پہ جو کچھ منافع ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. تو مائنرز کے جو حصہ نہیں ملتے. اسی طرح سے اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں، وہ ڈسپرس کرنے جا رہے ہیں اس کو، تو مائنرز اگر موجود ہے تو آپ بیچ نہیں سکتے. اور اگر بیچیں گے ود دا پرمیشن آف کورٹ بیچیں گے، اور جو مائنرز کے جو شیئر ہے اس کو آپ کو کورٹ میں جمع کرانا پڑے گا. جی مولانا صاحب، آپ سے مطلب اس میں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو تقسیم کا عمل جیسے کیپٹل ہو گیا یا زمین ہو گئی، یہ تو ٹھیک ہے، اس پر ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ کس حد تک تقسیم ہے شرعی طور پر، اور کہاں تک اس کے بارے میں جو ہے ہمارے لیے روشنی موجود ہے؟ نہیں، بنیادی طور پر تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے، تو جس کے حصے ہیں وہ تو فوراً دینے چاہیے. یا پھر آپ ذرا سوال اور واضح میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح تقسیم کا عمل کیپٹل، مطلب جو بھی آپ کے بینک کے اندر اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، گھر پر موجود ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کی شیئرنگ کی، ٹھیک ہے، وہ تقسیم کر دیے، اسکیجول بنا ان کا. زمین ہے، زمین کا پورا اسکیجول بنا اور وہ بھی تقسیم ہو گیا. اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں تقسیم کے حوالے سے؟ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ جو ہے گروسری ہے، اگر میں مثال دوں، اس کا حکم کیا ہے، اس کے اندر چیزیں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور اس پہ کیا قرآن و سنت کی طرف سے جو ہمارے لیے رہنمائی ہے؟ جو شخص کی ملکیت میں یعنی چلے ایک قلم بھی رہا ہے تو وراثت ترکے میں وہ بھی شامل ہوتا ہے.
تو ہمارے مطلب عموماً اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. میں اسی لیے آپ سے وضاحت پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں جس مطلب نقطے پر آنا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی کپ ہے یا کوئی پلیٹ ہے یا کوئی جو ہے چمچہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے معمولی جو ہے چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی کیا مطلب روشنی موجود ہے. یہ میں آپ سے تھوڑا سا اس کا نہیں، اس کا تو یہ کہ جب یہ ایک اللہ کا حکم ہے تو اس میں انتہائی احتیاط چاہیے. تو اس کی ملکیت، جو بھی چیز واضح ہے کہ ان کی ملکیت میں تھی، یعنی میں کہہ رہا ہوں قلم سے ہی لے لیں، کتاب سے ہی لے لیں، اس کے تو خصوصاً ایڈوکیٹر صاحب موجود ہیں، اتنی کتابیں ہوتی ہیں کہ اس کی تقسیم ہو تو وہی اچھا خاصا وہ بن جاتا ہے. تو وہ بالکل تقسیم ہوں گی. تو اب الگ مسئلہ ہے کہ اس کی تقسیم کی شکل کیا ہوگی. اگر وہ مگر یہ ضرور کیا جائے اس کے اندر کہ تمام وارثین سے رابطہ کر کے جمع کیا جائے، جو بھی شکل ہو سکتی ہے. اور اگر اس میں سب اجازت دے دیں کہ کتابیں آپ لے لیں، تمام وارثین اجازت دے دیں ایسی چیزوں میں کہ یہ ان کو دے دی جائے، یہ استعمال باہمی رضامندی سے، وہ باہمی رضامندی سے پھر اس کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جائے گی. مگر اس کا ذکر لازمی کرنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ترکہ ہیں اور یہ رکھی ہوئی ہیں. اس کا اظہار، اس کو بالکل ظاہر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. کیسر صاحب، رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ اور اورل گفٹ ڈیڈ کے جو رجسٹرڈ نہ ہو، اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا اور اس کو قانونی حیثیت تھوڑی سی بتائیے گا. پہلے تو مولانا کی بات تھوڑی سی جی بالکل، آپ کو پوری قلم بلکہ سوئی اور دھاگا بھی اگر ہوگا اس کو بھی لا کے رکھ دینا چاہیے. ڈسپوزل کس طرح سے ہوگا تو اس کو تقسیم کیسے ہوگا، لیکن کوئی بھی حد ساری چیزیں رکھ دینی ہے، سب تقسیم ہونی ہے جو کچھ بھی اس کی ملکیت ہے. اور ایک چیز اور ہم تھوڑا سا آپ نے سوال نہیں کیا لیکن اس میں آ جانا چاہیے، اور یہ بزنس بھی اگر اس سے چھوڑ کر گیا ہے، رننگ بزنس چھوڑ کر گیا ہے تو اس کو بھی تقسیم ہونا ہے. اور اس کا تقسیم ایک علیحدہ سسٹم ہے، وہ اس کے مطلب ویلیویشن، اس کی کیپٹل، اس کے گڈ ول وغیرہ وغیرہ. تو بزنس بھی چلتا ہوا بزنس بھی اس کا بھی باپ کیلکولیٹ کر کے اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کر کے اس کو بھی ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. ایسا نہ کہ اس کو نظر انداز کر کے ایک صاحبزادے بیٹھ گئے اور قبضہ کر لیا. اس کو بھی تقسیم اسی طرح سے ہونا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو. گفٹ ڈیڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رجسٹرڈ نہ بھی ہو، گفٹ ڈیڈ اگر رجسٹرڈ نہ بھی ہو اور وہ ورثہ میں سے کسی کو دیا ہے، باپ نے بیٹے کو دیا ہے، بیٹے نے باپ کو دیا ہے مثال کے طور پہ، یا باپ نے جو ہے وہ شوہر نے بیوی کو دیا ہے آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن، پیار و محبت کے عوض، تو وہ رجسٹرڈ نہ بھی ہو تو بھی محمد اللہ میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. کورٹ تسلیم کرتی ہے اس چیز کو. سوائے تھوڑا سا رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ میں تھوڑا سا پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر مثال کے طور پہ ابھی ہمیں کسی نے کوئی گفٹ کیا اور ہم ایک ایسی پراپرٹی کو گفٹ کیا کہ جو خود لیز آؤٹ ہے، جو لیز ہے، ایگزیکیوٹیڈ ہے لیز، کے ڈی اے کا ہو، کے ایم سی کا ہو، چاہے وہ ڈیفینس آرڈنگ اتھارٹی کا ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو لیز اگر رجسٹرڈ ہے تو پھر وہ زندگی میں جو وہ ٹرانسفر اس کو نہیں کرتے ہیں انٹل انلیس جو ہے وہ رجسٹرڈ نہ ہو. بس یہ فرق ہے. لیکن اگر وہ گفٹ دینے والا مر گیا تو کورٹ اس کو تسلیم کرائے گی. جو لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اب تو ان کو جہیز دیا ہم نے 8-8 10-10 لاکھ اور 15-15 لاکھ روپے پہ خرچ کر دیے، مکان کی ویلیویشن نکالی تو وہ بھی اسی طریقے سے ان کا پورا حصہ بن جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم ترکے میں شامل کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ تو ترکہ جب انتقال کے بعد جو چیز بچی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی. یہ خود سوچ لینا، یہ فیصلہ کر لینا کہ وہ ہم نے جو خرچ کر دیا وہ پورا ہو گیا، اب ان کے حصے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود اپنی مرضی کے فیصلے ہیں. ترکہ بچا ہے، اپنی زندگی میں کسی نے وہ آپ انسان کو اختیار دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے بھی ہے کہ انصاف کریں. مگر وہ دے دیا تو وہ الگ بات ہے. مگر انتقال کے بعد جو ترکہ بچا ہے جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو وہ تو اسی طریقے پہ تقسیم ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ مال اللہ کی امانت ہے. تو انتقال ہو گیا تو واپس اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ہی طریقہ بتایا تو اس طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا. تو یہ اصول نہیں چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کلالہ کیا ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. کلالہ یہ شکل ہے کہ وارثین میں جو میت کے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو وراثت میں حصہ ملنے کی شکل ہی یہی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین میں بیٹا، پوتا، پڑ پوتا یہ افراد بالکل نہ ہوں، اور باپ، دادا، پردادا
یہ افراد نہ ہوں، اس شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بہن بھائیوں کو، میت کے بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو کلالہ وہ شخص جس کی اولاد کے سلسلے میں، اولاد کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی کوئی نہ ہو، اور باپ دادا کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی کوئی نہ ہو، یہ شخص کلالہ کہلاتا ہے۔ کیسے صاحب مخبوط الخبر کہ جس کا پتہ نہیں ہے، 4 سال 8 سال 10 سال سے وہ غائب ہے، کہیں پر بھی گیا، کسی جہاز کریش ہوا اس میں اس کا پتہ نہیں لگا، کسی اور، ویسے تو اب تو جہاز کریش ہوتے ہیں اس میں تو پوری لسٹنگ ہوتی ہے، لیکن کسی اور ایسے علاقے میں چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، تو اس کا کیا ہے وراثت کے حوالے سے قانونی طور پر کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ اس کا تو خیر وہ بہت زیادہ میں اس پہ ڈیٹیل ڈیپتھ پہ نہیں گیا ہوں میں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کا حصہ رکھ دیا جائے، اس کا حصہ رکھا جائے، اور کہیں کسی کے ساتھ کسی کی مطلب، لیکن حصہ ضرور ہوگا اس کا حصہ ضرور ہوگا، اس کا شیئر کوئی مطلب آپس میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کنفرم نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں مفقود الخبر کی اب بات کی ہے، ہمارے یہاں وہ خلا کے لیے خاص طور سے ریزولوشن میرج کے لیے پہلے تو 4 سال تھا، غالباً 1 سال کر دیا ہے، نہیں پتہ۔ اب مولانا صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں کہ امام حنیفہ کے یہاں کتنا سال ہے؟ میرے خیال ہے 4 سال ہی ہے۔ نہیں، امام حنیفہ کے نزدیک تو اس کے ہم اثر جتنے افراد ہیں ان کا انتقال ہو جائے کریں جب اس کا مانا جائے گا، 80-90 سال کا، 90 سال تقریباً، تو ظاہر ہے اس کو تو آپ نہیں تسلیم کر رہے، تو باہر ایک مسئلہ ہے اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو پہلے اس کا شیئر نکالیں اور ضمانت کے طور پر اس کے رکھیں، پھر ایک سرٹن پیریڈ جو ہے وہ علماء سے ڈسکس کر کے دیکھیں کہ کتنا اور کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے میرے نالج میں ابھی تک کوئی ایسے کورٹس کے ڈیسیشنز نہیں آئے ہیں جس میں اس طرح، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کا پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا شیئر نکال کے امانت کے طور پر اس کو رکھ دیں اور ویٹ کریں تھوڑا۔ نہیں، یہ 3 چیزوں میں اس طرح کیا جاتا ہے، جیسے مفقود الخبر ہے، اور حمل، جو بچہ کہ مطلب حمل تھا، انتقال ہو گیا ایک آدمی کا اور اس کے مطلب وائف کو حمل تھا، تو وہ بچہ بھی وارثین میں شمار ہوتا ہے، اور اس طرح کوئی قید میں ہے تو ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور ان کو اگر اس ٹائم تقسیم کر رہے ہیں تو ان کو رکھ کر وارثین میں حصہ کا مطلب معاملہ کیا جاتا ہے، پھر ان کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ ان کا مطلب اس میں ابھی یہ کہ قاضی پر ہوتا ہے کہ وہ حالات کے تحت فیصلہ کرے، جیسے مفقود الخبر ہے یا اسیر کا معاملہ، کہ وہ مطلب اس کو ہم مانیں یا مطلب وارثین میں شامل کریں یا اس کو انتقال شدہ مان لیں اگر اس کی خبر ہی نہیں آ رہی، تو اس کا جو بھی عرف ہوگا، جو بھی حالات کے تحت فیصلہ ہوگا تو قاضی کے اس میں ہوتا ہے، قاضی کا مکمل اختیار ہے، تو وہ پھر فیصلہ کر لیں، تو اگر وہ یقین ہو جائے تو انتقال شدہ ہے تو پھر اس کی جو رقم رکی ہوئی تھی باقی وارثین میں تقسیم کر دیں، نہیں تو آ جائے تو پھر ان کا حصہ دے دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے، ان کے جو ہے شوہر کا انتقال ہوا ایک مثال کے طور پر، اور وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وراثت کا کیا مطلب قانونی طور پر اس کا رائٹ بنتا ہے؟ نہیں، دوسری شادی کر لیتی ہیں مرنے کے بعد یعنی عدت پیریڈ جو گزاری اس نے، ٹھیک ہے، عدت پیریڈ گزارنے کے بعد اس نے کسی اور سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، جو جائیداد میں حصہ تھا یا کسی بھی حوالے سے اس شوہر کا، تو اس میں کیا حکم ہے؟ ان کو وہ جو 1/4 ملے گا، کیونکہ شوہر تو مرا ہے ان کی زندگی میں نا، مطلب سیکنڈ میرج بھی جو ہے اس پر کوئی افیکٹ نہیں کرتی، وہ کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بیوی تھی جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، تو اس میں وراثت اسی وقت قائم ہو گئی، اس لیے 1/4 پینشن میں یہ بات پیدا ہوگی۔ پینشن کا رول ہے کہ جب وہ شادی کرے گا تو پینشن اس کو نہیں ملے گا، پینشن بند ہو جائے گا، لیکن وراثت جو شوہر چھوڑ کر گیا ہے، اپنی پراپرٹی جو کچھ کمائی ہوئی اپنے ہاتھ کی، تو وہ تو مل جائے گا اس کو، 1/4 مل جائے گا اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو۔ اچھا مولانا صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ایک ایفیلیشن یا کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی کے نام پر کوئی پراپرٹی کر دیتا ہے، کوئی مکان کر دیتا ہے، اور پھر اور ہوتا یہ ہے کہ اس بیوی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، تو چونکہ اس کے نام پر ہے تو جو وراثت ہے اس کی تقسیم کا فارمولہ اس پر کیا ہوگا؟ لیکن میرا مطلب مکان اسی شخص کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، بیوی کا انتقال جو ہے اگر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا جو ہے معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، اس کا تعلق ملکیت سے، اسلام میں تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک آدمی مالک ہے کسی چیز کا، تو اس کا انتقال ہو تو ان ٹائٹل تو وہی مالک ہیں، یعنی ٹائٹل میں تو مالک وہ ہیں، لیکن اس کا نفاذ کیسے ہوگا؟
دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ہبا والا مسئلہ ہے نا. اس میں اگر ملکیت پوری کر دی، مطلب ٹوٹلی اس کے حوالے کر دیا تھا، تو وہ تو پھر بیوی کا ترکہ ہوا نا. تو بیوی کا انتقال ہوا تو جو وارثین ہیں، شوہر ہے، اس کے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کے جو حصے ہیں اس کے مطابق ان کو تقسیم ہوگا. یعنی ایک خاتون کے نام تھا، شوہر نے کیا اور پوری ملکیت دے دی. ہبہ میں ملکیت پوری کر دی تو پھر وہ مالک ہو جاتی ہیں. جب کر دی تو پھر ان کی ملکیت میں ہو گیا. تو اب جب انتقال ہوگا تو وہ مورث ہوں گے، یعنی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا ترکہ تقسیم ہوگا. تو پیچھے شوہر ہے یا مطلب بیٹا بیٹی ہیں، تو 1/4 شوہر کو ملے گا، باقی حصے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا. اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ملک سے باہر مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دیتے ہوئے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ پراپرٹی کی کوئی کیئر کر سکے، یا کسی بھی حوالے سے میں نے وائف کے نام پر جو مکان کر دیا. اور جو شرعی حوالے سے مولانا نے بتایا بھی کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی بہن اور بھائی ان کا حصہ بنتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، میں نے گفٹ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے صرف جو ہے ایک پراپرٹی اس کے نام کی ہے. لیکن نام سے مراد یہ ہے کہ پراپر ڈاکومنٹیشن تو ہو گیا ہے نا. جی ڈاکومنٹیشن ہے، وہ سیل ڈیڈ ہوگا یا ٹرانسفر ہوگا، اس طرح کی صورت میں ہوگی. بالکل. تو میرا کہنا یہ ہے کہ میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر ورثہ جو اس وقت موجود ہیں، اور ورثہ میں ظاہر ہے کہ وہ جو ہے اگر بیٹے اس کے ہیں، بچے اس کے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے زیادہ، اس لیے کہ وہ شوہر کے ہی بچے تھے، اس کے ہی بچے ہیں. لیکن مسئلہ آپ جو کہا کہ اگر سپوز کہ کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر بھائیوں کی طرف، بہنوں کی طرف جائے گا. بالکل. تو ایسی صورت میں یہ ٹرانزیکشن آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر ایسا ہے تو بینامی ٹرانزیکشن کہلاتا ہے. بینامی ٹرانزیکشن کہلاتا ہے، بینامی دار کہلاتا ہے ایسا. لیکن جو لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں میرے جو ہے وہ ہم نے جو ہے اس کو مثال کے طور پر دینے والا بھی زندہ ہے، اگر سپوز کر لیں دینے والا اگر زندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو صرف اس کے نام سے لیا تھا، صرف نام سے لیا تھا، ایکچولی یہ تو پیسے ہمارے تھے، ہم نے اس کو بینامی دار کے حصے سے لیا تھا. جیسا کہ آج کل وہ بہت ساری جو پاناما میں چل رہا ہے، اس میں بینامی دار ٹرانزیکشن، بینامی ٹرانزیکشن کا بہت بڑا رول ہے. فلاں کے نام سے، فلاں کے رول سے پیسہ تو ہمارا ہے. اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ثابت کریں گے کہ یہ پیسے ہمارے تھے. وہ جس طرح ثابت کریں، بینک ٹرانزیکشن کے حوالے سے، ٹرانسفر جو کچھ ہوا ہے آن لائن اس کے حوالے سے، یہ پیسے ہم نے بھیجے تھے سعودی عرب سے، انگلینڈ سے، اور یہ اس کا نام تھا. اور اس میں تو ہے کہ ایک تو یہ فائنینشیل جو ہے انویسٹمنٹ تھا وہ آپ ثابت کریں، پلس اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے. اس خاتون کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہے. پوزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، خاتون کے پاس نہیں تھا. یہ 3 چیزیں وہاں بھی ثابت کرنی پڑتی ہیں. فائنینشیل ریسورسز، خاتون کا کچھ ریسورس نہیں تھا، کوئی سورسز نہیں تھے. فائنینشیل ریسورسز ہمارے تھے، اس کے ڈاکومنٹس، پالیسی ہے کہ جناب والی وہ ڈاکومنٹس، اوریجنل ڈاکومنٹس، لیز ہے یا ٹرانسفر ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پوزیشن میں. اور پوزیشن ایز سچ اس کی پراپرٹی کی بھی ہمارے پاس. یہ 3 چیزیں ثابت کرے گا تو پھر کورٹ اعلان کرتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بینامی ٹرانزیکشن تھا، اس کا اثر مالک یہ ہے، پھر اس لحاظ تقسیم ہوگا. یو ول ہیو ٹو بی پروف، ثابت کرنا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں ہوگا یہ. اور ایسے میں بتا دوں کہ اس طرح کے کیسز بہت ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو یہاں پاکستان سے اچھی کمائی کے لیے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، پیسے بھیجتے رہتے ہیں بیوی کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ، مالوں کا سب انہوں نے اپنے نام بنا لیا. اور میرے تجربات ایسے ہیں کہ جب آیا تو ایک شخص کہتا تھا تو مجھے تو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہوتا ہے، جس سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا مینیج کریں اس طرح سے. ٹھیک ہے محبت شفقت اپنی جگہ پر، لیکن جو چیز جیسی ہے اسی طرح سے رکھیں تو بچیں گے، ورنہ پھر پرابلم میں پھنسیں گے. ایک اخبار کے اندر اشتہار لگا کہ بھئی میرا بچہ جو ہے وہ نافرمان تھا، نہ بات مانتا ہے، نہ کسی طرح سے وہ میری جو ہے کسی طرح جو ہے خدمت کرتا ہے، میں نے اس کو آگ کر دیا ہے. تو کیا کہتے ہیں، وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے؟ اسلام میں آگ کا کوئی تصور نہیں ہے. صرف یہ ایک معنی وراثت ہیں، یعنی کچھ چیزیں جس میں ایک آدمی وارث ہوتے ہوئے اس کو وراثت نہیں ملتی، وہ قتل ہے. یعنی اگر اللہ نہ کرے بیٹا باپ کو قتل کر دے کسی، تو وہ بیٹا وارث نہیں ہوگا وارث ہوتے ہوئے. یا پھر کفر اور اسلام کا فرق ہو، مرتد ہو جائے، یا ایک آدمی مطلب مورث جس کا انتقال ہوا ہے مسلمان ہے اور جو وارث ہے کافر ہے، یا اس کا الٹ ہو، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ کوئی
ایسی چیز نہیں ہے کہ اس آدمی کو وراثت سے روکا جائے، یعنی میرے مرنے کے بعد یہ وارث نہیں ہوگا، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو نام ہیں قرآن نے دیے ہیں، حدیث نے دیے ہیں، ان میں تقسیم ہوگی. مولانا نے ویسے تو بتایا بھی کہ وصیت کا 1/3 جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو قانونی طور پر بھی یہی موجود ہے، اور اس کے اندر وصیت کا مس یوز اور رجسٹرڈ بھی، وہ بھی وصیت کا وہی مسئلہ ہے کہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. بس وصیت کا رجسٹرڈ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ایک شخص جو ہے زبانی بھی کہے کہ میرے سامنے یہ بات کہی ہے تو بھی ماڈرن لا اس کو تسلیم کرتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وصیت نامہ جو ہے وہ اس کو لکھا جائے، رجسٹرڈ ہو نہ ہو، لیکن کم از کم اس کو لکھا جائے، اٹیسٹ کرا لیا جائے نوٹری پبلک سے. رجسٹر کرایا تو نور لنا نور بہتر ہے، لیکن وہ زبانی بھی ایک جو ہے ہمارے وہ ایکسیپٹیبل ہے. دو آدمی کہے کہ میرے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا، یہ چیز ہم اس کو، یہ اتنی رقم، اتنی چیز جو 1/3 کے دائرے میں مسجد کے لیے دیا جائے، کنواں کھدوا دیا جائے. کوئی ایسی شادی کی گئی کہ جس کا بتایا نہیں گیا اور اچانک سے جو ہے نا وہ سامنے آ گئی کہ بھئی کوئی ایسی شادی، چھپی ہوئی شادی تھی، تو ایسی صورت میں کیا یعنی اطلاق ہوگا وراثت کا؟ نہیں، وہ تو نکاح ایک وراثت میں ایک سبب ہے وارث بننے کا. تو نکاح اگر تکمیل ہو گئی تو بس تو ایک دوسرے کے وارث ہیں وہ. تو مطلب نکاح ثابت ہو جائے، رضامندی ہوئی تھی اور کسی کے سامنے ہوئی تھی، گواہ تھے، تو جب یہ نکاح ثابت ہو جائے بس تو نکاح ثابت کرنا ہوگا. بس نکاح ثابت ہے، دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. صحیح. اگر مطلب ریٹرن میں موجود ہے یا کسی بھی صورت میں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ایک کیس ویسے ایک حوالہ آپ کو دیتے ہوئے کہ وہ سامنے آیا، اس کے اندر یہ تھا کہ ایک بندے نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، اور 10 لاکھ ہے جو بھی اس نے مہر رکھا، اور اس کے بعد اس نے سگنیچر جو ہے جعلی کیے، بعد میں پروف ہوا وہ سگنیچر پکڑے نہیں گئے. تو یہ تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ جعلی نکاح تیار، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ایویڈنس کے اندر جب چلے گا تو بہت ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. اچھا، تقسیم کا جو عمل ہے جو ترکے کا، اس میں جو ایک بات کہی جاتی ہے وہ یہ، جس طرح میں نے ابتدا میں بھی ایک بات کی تھی جو آپ سے بھی اس کی وضاحت کی، اس میں قرآن و حدیث نے کتنا جو ہے سخت وعید جو اس کے حوالے سے رکھی ہے کہ ہم کسی مکان میں رہتے ہوئے اپنی بہنوں کو جو حصہ دینے کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے ضروری نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا یعنی قرآن و حدیث میں جو وعید موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سورہ نساء کی 11 اور 12ویں دونوں آیات میں تو حصے اور وارثین کی تفصیل ہے. اس کے بعد 13ویں اور 14ویں آیت میں 14ویں آیت خاص طور پہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ اس طرح حصے دو سب کو. پھر یہ کہ جس نے یہ حد پار کی اور اپنی طرف سے زیادتی کی تو وہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں ہوگا. اور سنن دارمی کی حدیث بھی ہے کہ میں اس کا مفہوم رکھ رہا ہوں کہ جس شخص نے جان بوجھ کے یعنی ایک کسی کو وراثت سے محروم کیا تو اللہ اسے جنت سے محروم کر دیں گے. تو اس لیے یہ جو وراثت کا حکم ہے تو اس میں انتہائی احتیاط چاہیے. ویسے ہم اس کو ایک قانونی شکل یا اس اینگل سے تو الگ بات ہے، ہم بنیادی طور پہ تو یہ دیکھیں گے کہ جب ہمارا مقصد زندگی اللہ کا قرب ہے، ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم جنت جائیں، تو پھر تو ہم یہ ناپ تول ہی نہیں کریں کہ پیسے ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کریں. تو اس طرح یہ جو بہنوں کا مسئلہ ہوتا ہے جب ہے، تو جب ایک گھر ہے اس کا اتفاق یہ ہے کہ اب نہیں بک سک رہا، تو اس کی مطلب فروخت نہیں ہو پا رہا، تو جب تک پھر جو ذمہ دار ہیں ان کے تو وہ پھر پورا اس کو ڈیفائن کے واضح کر دیں کہ یہ گھر یہ ہے والد صاحب کا اور اس میں یہ اتنی قیمت بن رہی ہے ابھی موجودہ جو ہے، اسی پر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے تحت یہ حصہ سب کا بن رہا ہے. اب ہم شکلاً اس گھر کے حصے بیچ نہیں سکتے، تو پھر اگر بھائی رہ رہے ہیں اور بہنیں شادی شدہ ہیں دوسرے جگہ ہیں تو وہ ان کو اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ پھر وہ جو ادھر رہ رہے ہیں وہ ان کے پیسے جو ہیں وہ ان کی جو حصہ بنتا ہے وہ ادا کر دیں. جو جی مطلب اس کے بعد یہی ہے کہ اگر کوئی اس میں بھی رکاوٹ ہے تو پھر آپس میں بیٹھ کے کوئی طریقہ طے کر لیں، مگر واضح کر دیں کہ یہ ان کا حصہ ہے، ان کو ملنا چاہیے، یہ ان کو دیا جائے گا. بس میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، ایسے میں گرانٹ ہوتی ہے، اس کے اندر وٹنس کا بھی ہے کہ بھئی 2 وٹنس ہونے چاہیے جو بتائیں کہ بھئی یہی جو ہے لیگل ہیئرز ہیں، ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے.
تو ایسی صورت میں کہ لیگل ہیئرز موجود بھی ہوں، ان کو چھپاتے ہوئے اگر گرانٹ ہو جائے تو قانونی طور پر ان کے لیے کیا یعنی پروسیڈنگ ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی سی مطلب اگر ناظرین کو آپ پہلی بتائیں. بات تو یہ کہ وہ سرٹیفکیٹ اس وقت ملتی ہے. FRC نہیں FRC تو اپنی جگہ پہ اس میں بھی ہو سکتا ہے قبلہ. تو اس میں اس وقت جب آپ جو ہے وہ پرسنل بانڈ دیتے ہیں یا شیورٹی دیتے ہیں. پرسنل بانڈ میں جو ہے ایک طرح سے انڈیمنیٹی ہوتی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کورٹ کو کہ اگر کوئی چیز اس میں غلط ہوا اور کوئی چیز آپ نے وہ غلط ڈکلیریشن کیا اور کوئی نقصان ہوا تو کورٹ کو آپ جو ہے نا رسپانسیبل ہیں، آپ اس اکاؤنٹیبل ہیں کورٹ کے سامنے، آپ اس کو پوری کریں گے. لیکن پرجری ہو جاتی ہے نا، یہ تو پرجری ہو جاتی ہے جس کو آپ کیا کہیں گے اس کو اردو میں، یعنی آپ فراڈ کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ، تو اس کی سزا ہوگی، آپ کو کورٹ سزا دے گی آپ کو. وکلا کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے. وکلا جب وکیل جب آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو کسی طرح سے بھی اگر سنگن لگ جائے کہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے تو وہ اس کا کیس نہ لے. بلکہ کچھ کیسز میں ایسا ہوا بھی ہے کہ تجربات ہوئے ہیں کہ تو کورٹ بہت زیادہ ایکشن کورٹ وکیل کے خلاف بھی لیتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کیسے کیا آئیڈینٹیفائی کیا، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ورثہ ہے. تو بہت بعض دفعہ جو ہے بعض معاملات میں وکیل سے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ جو ہے لے لیتی ہے عدالت. آپ یہ بتائیں کہ ان کے والدین ہیں یا نہیں ہیں. آپ ان کو بتائیں مثال کے طور پہ ایک خاتون ایشو لیس ہے جس کے کوئی بچے نہیں ہے، وکیل صاحب آپ اسٹیٹمنٹ دیجئے کہ میری نالج کے مطابق اس کے بچے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیز وکیل بھی پھنستا ہے، اس کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف تو ظاہر ہے کہ وہ سزا سخت ہوگی جو پٹیشنر ہے. اور وٹنس بھی کا مرحلہ آتا ہے لیکن وہ بعد میں آتا ہے، پہلے پٹیشنر خود بتاتا ہے. بہت شکریہ ساجد جمیل صاحب، بہت شکریہ کیسر جمیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے دیا. ناظرین انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح سے جاری رہے گا، اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے پراپرٹی کے قانونی معاملات کے حوالے سے. تو آپ جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو راہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ سوالات بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے جوابات بھی جو ہے ہم اگلے پروگرام میں آپ کو دیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.